اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے، مطلب اور لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وِجْهَةٌ ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس آپ سبقت لے جائیں بھلائیاں کرنے میں۔ پیچھے ہم پڑھائے ہیں نا کہ ہر کسی کا اپنا قبلہ ہے، کوئی کسی کے قبلے کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتا۔ اے نبی آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، نہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی بات آ رہی ہے کہ ہر ایک کی ایک سمت ہے، یعنی کہ اللہ نے مقرر کر دی ہے یا انہوں نے خود اپنی اپنی سمت بنا لی ہے، جو بھی ہے اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کی ایک سمت ہے اور وہ اس کی طرف رخ کر کے ان کی عبادت کرتا ہے، رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات آپ سبقت لے جائیں، سبقت کریں خیرات کرنے میں، بھلائیاں کرنے میں، یعنی کہ آپ اس بحث میں آپ نہ پڑھیں کہ ہم حق پر ہیں، اپنے حق پہ ہونے کے ان لوگوں سے، یعنی کہ بحث فضول ہے اب کہ آپ ان سے اس بحث میں نہ رہیں۔ اینما تکونوا اللہ فرماتے ہیں جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو سب کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی پھیر لیں وجہک اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہ سچ ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں بھی ہو تم، جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی کہ سفر کرنے کے لیے جہاں بھی کہیں جاؤ آپ، تو بھی فولی پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ یہ بار بار تکرار آ رہی ہے اس چیز کی، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ کے لیے سمت مشرق اور مغرب کی، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں بھی تم منہ پھیرو اللہ کی ذات کو ہی پاؤ گے۔ پیچھے بھی ہم الف لام میم میں پڑھائے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، کہ کسی کے پھر گمان میں یہ نہ ہو کہ ہم جہاں بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی کہ آپ ادھر ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھیں بحالت مجبوری۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جنگل میں ہیں، آپ کو سمت معلوم نہیں ہو رہی تو اور بات ہے، لیکن ویسے جو ہے وہ نماز فرض ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارا دل جہاں بھی چاہے، ہم جس طرف بھی چاہیں، یعنی کہ انسان مسلمان یہ سوچ یعنی کہ ان میں آ سکتی ہے کہ ہم ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بار بار تکرار آ رہی ہے کہ یہ چیز بھی اس طرح فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح یہ چیز بھی فرض ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے نبی کریم کی وساطت سے۔ وَحَيْثُ اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی سمت، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا کریں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اللہ تاکہ نہ رہے، یکونا تاکہ نہ رہے، للناسی لوگوں پر، علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہے، کہ جو اہل کتاب ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ تورات میں یا انجیل میں تو ہے کہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہی تھا مرکز، اسی کی طرف انہیں منہ کرنا تھا، تو یہ کہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا ان کا وہ کہاں ہے، مرکز کہاں ہے، اس کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے ان کے دل میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ جہاں بھی ہو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے تو آپ کا یہ جو ہے عمل وہ قابل قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لے جائے گا خانہ کعبہ کی طرف بھی، آپ طواف بھی کریں گے، آپ اس کے متولی بھی بنیں گے اے نبی۔ تو اب جو ہے آپ خانہ کعبہ کی طرف، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو، تم اپنا منہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو نماز کے ٹائم، تاکہ نہ رہے لوگوں کے، کیونکہ بشارتیں موجود تھیں، قرآن پاک کی بشارت تھی، نبی کریم کی بشارت تھی، اور یہ بھی تھا پہلی کتابوں میں کہ خانہ کعبہ یعنی کہ مسلمانوں کا جو ہے وہی ہوگا قبلہ کعبہ، پہلے بھی تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر طوفان نوح میں منہدم ہو گیا،
تو پھر اس کی تعمیر جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ پھر شواہد ملتے ہیں قرآن کریم میں بھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کے جو ہے رخ وہ قبلے کی طرف کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے تھا اور ہر دور میں یہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے سمت، یعنی کہ عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس میں وہی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں پھر یہ نہ کہیں، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف علیکم، تمہارے خلاف حجت، کوئی حجت۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ظلموا، جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، جو ظالم ہیں ان میں سے، وہ اذیت دیتے رہیں گے، وہ باتیں کرتے رہیں گے، انہوں نے باز نہیں آنا۔ فلا تخشوہم، اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، مجھ سے ہی ڈریں، مجھ ہی سے ڈریں، وَلِأُتِمَّ، تاکہ میں پوری کروں نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم جو تمہیں میں سے ہے۔ پیچھے ہم پہلے پارے میں پڑھا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کر رہے تھے تو آپ نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وہی بات، اب وہ دعا کا جواب ہے، پوری ہو گئی ہے دعا۔ اللہ نے نبی کریم کو مبعوث فرما کر وہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے عملی، ان کے اس کی صورت جو ہے وہ بھیج دی دنیا میں، کہ یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہی الفاظ بھی آ رہے ہیں، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم پڑھتا ہے تم پر، یتلو پڑھتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ان پر تیری آیات پڑھے، یتلو علیہم آیاتکا ویزکیہم، ویزکیہم ان کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دے، وہی ورڈنگ آ رہی ہے، ویزکیکم اور تم کو وہ پاک کرتا ہے، یعنی کہ آیات پڑھتا ہے نبی تم پر اور تمہیں پاک کرتا ہے، تمہاری نیتیں صاف کرتا ہے، اندر کا تزکیہ، روح کی پاکیزگی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب کی اور حکمت کی، قرآن کی اور حکمت کی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ اور تم کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جس کو تم جانتے نہیں تھے، اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے نبی کریم، ادب و آداب، عبادات کے طریقے سکھا رہا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي تم پس میرا ذکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب مسلمانوں، قرآن دائمی ہے، یہ سب ہم سب کے لیے یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے اس زمانے کے لیے تھا، نہیں، یہ قرآن دائمی ہے، اس میں ہدایت متقین کے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ فَاذْكُرُونِي پس میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، دنیا میں تم مجھے یاد رکھو، آخرت میں تمہیں انعامات کے ساتھ یاد رکھوں گا، جنت کے ساتھ یاد رکھوں گا، بخشش کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ اور اب ویسے بھی دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے بڑھ کر اس کی استطاعت سے تکلیف یا آزمائش نہیں ڈالتا۔ فَاذْكُرُونِي مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی اور میرا کفر نہ کرو، یعنی کہ میری نعمتوں کا تم شکر ادا کرو، میرا انکار یعنی کہ میری نعمتوں کا کھا کے انکار نہ کرو، میرا انکار نہ کرو، ولا تکفرونی اور میرا انکار نہ کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔